الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں۔ عنوان روح، موضوع قرآن سے عود روح ثابت کرنا۔ پوسٹ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک قانون بتا دیا کہ مرنے والے کی روح اب قیامت سے پہلے اس جسم میں واپس نہیں آئے گی، اور یہ کہ مر جانے والا اب قیامت تک کے لیے مردہ ہے، اس میں زندگی کی رمق تک نہیں۔ لیکن فرقہ پرست قرآن و حدیث میں بیان کردہ استثنائی معاملات کو بنیاد بنا کر اس سے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خود ان کا عقیدہ ہے۔ قاری خریر اہل حدیث لکھتے ہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ استثنائی صورت ہے اور مخصوص ہے، اسے عموم پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح عام فارمولے سے جو مستثنی ہوا اسے باقی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ حوالہ پہلا زینہ، قاری خلیل اہل حدیث، صفحہ نمبر 53۔ لیکن حالات کی مجبوری کے تحت استثنائی معاملات کو بنیاد بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ذیل میں ہم وہ قرآنی آیات پیش کر رہے ہیں جسے یہ فرقہ پرست پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد کے لیے فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 56۔ ترجمہ: پھر تمہیں دوبارہ اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے گائے ذبح کرائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورۃ البقرہ، آیات نمبر 72-73۔ ترجمہ: اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو اور باہم جھگڑنے لگے تھے اس بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے، لہٰذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 243۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے، تو کہا اللہ نے ان سے کہ تم مر جاؤ، چنانچہ وہ وہیں مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورة البقرہ آیت نمبر 259۔ ترجمہ: یہ اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی کے قریب سے اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس نے کہا کیسے زندہ آباد کرے گا اسے اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ پھر اس نے اسے زندہ کیا اور کہا کتنی دیر تم ٹھہرے رہے ہو؟ اس نے کہا میں ٹھہرا رہا ہوں 1 دن یا دن کا بعض حصہ۔ فرمایا بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو 100 سال تک۔ پس دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، وہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بنائیں تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں، پھر کس طرح ہم چڑھاتے ہیں ان پر گوشت پوست۔ بس جب واضح ہو چکا اس پر تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد بھی ان کی روحیں واپس ان کے جسموں میں ڈال دیں، اسی طرح روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 61-62۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42۔ ترجمہ: اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی سوتے وقت، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے اور دوسری ارواح کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 99 اور 100۔
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ حائل ہے قیامت کے دن تک۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ قانون یہی ہے کہ موت کے وقت فرشتے روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان روحوں کو روک لیتا ہے اور دنیا اور ان روحوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فوت شدہ کی روحیں قیامت تک اب اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ خود اپنے وضع کردہ قانون سے ہٹ کر کرے تو وہ استثناء کہلائے گا، اور ہمارے لیے استثناء وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید یا حدیث صحیحہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ دیکھیں انسانوں کی پیدائش کے بارے میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ قانون سارے انسانوں کے لیے بیان کیا گیا ہے اور کوئی استثناء نہیں، لیکن سورہ آل عمران کی آیت کے ذریعے ابو البشر آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ ہم نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ قرآن کے اس بیان نے واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش قانون عام سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ ایک استثنائی معاملہ ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ذکر کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے اسے قانون عام سے ہٹ کر پیدا فرمایا ہے، بلکہ اللہ کا بیان ہی اس معاملے کو قانون عام سے مستثنیٰ قرار دے رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، سورہ آل عمران آیات نمبر 45 تا 47۔ ترجمہ: اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں وہ عزت دار ہے اور نیکوکاروں میں سے ہے۔ مریم نے عرض کیا اے رب، میرا بچہ کیوں کر ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اس طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ جو کرنا چاہے صرف اسے حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی قانون کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس کی چاہا مرنے کے بعد بھی روح لوٹا دی، گویا یہ معاملات اس قانون سے مستثنیٰ تھے، لہٰذا ان استثنائی معاملات کو قانون نہیں سمجھا جا سکتا، جیسا کہ ان فرقہ پرستوں نے اپنے باطل عقیدے کے اسبات میں انہیں پیش کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو استثناء نہیں کہہ سکتے، بلکہ استثناء صرف وہی ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے کر دیا ہو۔
لہٰذا ان کا یہ عقیدہ کہ مرنے والے کی روح قیامت سے قبل اس جسم میں لوٹا دی جاتی ہے مکمل طور پر من گھڑت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی پوسٹ میں آئے گی۔